الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين راشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسك علينا وتب علينا وارنا مناسكنا علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك
إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا للناس لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شرفاء ملت اسلامیہ، رفقاء اہل سنت والجماعت، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، اور میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، مظفر آباد ملتان کے غیور و جسور روشن ضمیر مسلمانوں، اس مختصر وقت میں انہی کا ذکر کیا جائے گا جن کا ذکر پوری دنیا میں لبیک اللہم لبیک کے نام سے کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کا مختصر سا ذکر ہے۔ خانہ کعبہ کی جب انہوں نے بنیاد رکھی تو اللہ سے دعا کی، ایک تو یہ کہ اے اللہ، خانہ کعبہ کی رونق ہمیشہ ہمیشہ رہے، اور دوسری یہ کہ اس کو بھیج جو کعبۃ اللہ کی آبادی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذریعہ بن جائے۔ بنیاد بھی رکھی اور اس مرکز کو آباد کرنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کی، اور پھر یہ دعا اس قدر قبول ہوئی کہ خلیل اللہ نے مانگا تو حبیب اللہ ملا، اور جب حبیب اللہ نے مانگا تو سیدنا فاروق اعظم ملا۔ وہ دینے والا ہے اور ہم سب اسی سے لینے والے۔
تو خانہ کعبہ مرکز ہے مسلمانوں کا، اور ہر لحاظ سے پوری دنیا میں یہ سینٹر میں، اور بھی یہاں بہت ساری باتیں ہیں جو سچائی پر دلالت کرتی ہیں۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ بھی سامنے، خانہ کعبہ کی تعمیر بھی سامنے۔ یاد رہے یہ اثر نو تعمیر ہے، دعاؤں کا رزلٹ بھی سامنے، اثرات بھی سامنے، اور جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام چڑھ کر تعمیر کرتے رہے، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نقش آج بھی موجود ہے۔ قرآن نے کہا، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، باپ مستری اور بیٹا مزدور بن گیا، اور جب یہ تھوڑی سی اونچی ہوئی، دعا کی ربنا تقبل منا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے کہ جہاں بھی پیغمبروں نے اللہ سے مانگا ربنا کہا ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم سب کے پروردگار، یا اللہ جو ہم سے ہو سکتا تھا وہ تو ہم نے کر لیا، ربنا، دیکھو نا پیغمبروں کی دعائیں، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا دیکھو، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھو، قرآنی دعاؤں پر غور کرو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں ان باپ نے اور بیٹے نے دعا کی، ربنا، ہمارے پروردگار، ہمارے پالنے والے، ہمارے مشکل کشا، ہمارے حاجت روا، ہمارے داتا، ہمارے دستگیر، تقبل منا، ہماری درخواست قبول کر لیجیے، تقبل، قبول کر لیجیے، منا، جو ہم گزارش کر رہے ہیں، انک انت السمیع العلیم، اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ آپ ہی سننے والے، آپ ہی ہر جگہ، ہر آن، ہر گھڑی دیکھنے والے، جاننے والے۔ فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا
وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ دیکھیے یہاں دعاؤں کا ذکر کر دیا۔ حج کس چیز کا نام ہے؟ ان پیغمبروں کی دعاؤں کا نام ہے، یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، ان کی اداؤں کا نام ہے۔ جو جو کیا اور اللہ سے مانگا، اللہ نے سب کچھ قبول کر لیا۔ فرمایا اے اللہ، ان میں مسلمانوں میں سے ایک برگزیدہ پیغمبر بھیج، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، جو اللہ کے حضور جھک جائے اور اس کو منائے تسلیم کر لے، سرے تسلیم کر لے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ جو ہم نے آپ سے معافیاں مانگی ہیں وہ بھی قبول فرما، توبہ قبول فرما۔ اس لیے کہ انک انت التواب، واو کے آگے الف بھی ہے، انت التواب الرحیم۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ آپ ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ یہ فرمایا، یہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے سامنے تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبروں نے یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، دعا مانگی۔ قرآن نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہاں کا اے پروردگار اس میں پیغمبر بھیج جو آئے، جو آپ کے بندوں کو قرآن سنائے، قرآن یاد کرائے، قرآن کی تعلیم دے اور دلائے اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، اس لیے کہ آپ ہی غالب، عزیز مانا ہے غالب، ساری کائنات پر غالب، حکمت والے ہیں۔ اب سے بڑھ کر اور کوئی حکمران نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی غالب نہیں۔ اللہ کرم کر دیجئے، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبروں کی دعا کو قبول کی، اور جس جگہ آج طواف کیا جا رہا، آج بھی وہاں بھی آج حاجی ہے، وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کیا۔ خانہ کعبہ ایک ہے مسلمانوں کا، اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی خانہ کعبہ نہیں، اور خانہ کعبہ کا طواف جو کیا جاتا وہ صرف اسی خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے، اور کسی جگہ کسی انسان کو طواف کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ اب یہاں یہ فرمایا
اللہ کو یہ بات پسند آ گئی، پیغمبر بھی تشریف لے آئے، خانہ کعبہ کی تعمیر بھی ہو گئی۔ اب اللہ کے پیغمبر انبیاء کرام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کر دی، اور یہ بھی ترانہ بھی بنا دیا گیا، تلبیہ بھی بنا دیا گیا، جو پوری دنیا کے مسلمان وہاں ایک ہی پڑھیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھیں گے۔ اب فرمایا قریب ہو جاؤ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کپڑے تبدیل کر لو، اپنے پسندیدہ لباس کو اتار دو، شلوار قمیض کو اتار دو، کوٹ پتلون کو اتار دو، اب تم مرنے کے بعد والا موت والا لباس پہن لو، اور اس طریقے سے پہن لو کہ گویا کہ موت کے قریب تم پہنچ گئے، اور پھر اب تم اللہ کے گھر کا طواف بھی کرو اور دیوانگی کے عالم میں طواف کرو، اور اس طرح کہو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میری طرف دیکھو تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ لبیک کا معنی میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اے پروردگار میں حاضر ہوں۔ دیکھو نا وہاں انڈونیشیا کا ہوگا، ملائیشیا کا ہوگا، قطر کا ہوگا، یمن کا ہوگا، شام کا ہوگا، افغانستان کا ہوگا، ہندوستان کا ہوگا، پاکستان کا ہوگا، چہرے تو مختلف ہوں گے مگر لباس تو سب کا ایک ہی ہوگا، سب کا لباس ایک ہوگا، اور سب کی ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو گیا تو بس سب کچھ ہو گیا۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، اور وہ طواف بھی کر رہے ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے مسلمانوں، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ صحیح سمجھ میں آ جائے۔ طواف کا معنی ہے راؤنڈ لگانا، چکر لگانا، گردش۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ اگر کوئی طواف یوں کی بجائے، یعنی جس طرف سب مسلمان کر رہے ہیں اس کی بجائے وہ الٹا طواف کرنا شروع کر دے پھر، اور آپ جب کہیں کہ بھائی طواف تو کرو جیسے سارے مسلمان کر رہے ہیں، تو وہ آگے سے کہے طواف کا معنی چکر کا ہے تو چکر ہی تو لگانا ہے، چاہے یوں لگا لو چاہے یوں لگا لو۔ لیکن جناب سمجھیے ترجمہ لفظی یہی ہے، مگر طواف چکر راؤنڈ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کرو گے تب وہ طواف ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کے طریقے کے علاوہ تو وضو نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے کہ وضو دائیں ہاتھ سے اور دائیں یعنی ہاتھوں سے شروع کرو، اور کوئی پاؤں سے شروع کر دے تو پھر وضو ہو جائے گا، نہیں ہوتا۔ یہاں بھی دیکھیے طواف بھی کر رہے ہیں، اللہ کو یاد بھی کر رہے ہیں،
اور منظر بھی عجیب ہوتا. لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں اللہ، ہم حاضر ہیں آپ کے دربار میں. لا شریک لک لبیک، اللہ نے فرمایا میرے گھر میں آئے ہو، حج کرنے آئے ہو، پہلے یہ تو بتاؤ نا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. اقرار کرو کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی عبادت میں اور کوئی شریک نہیں. اللہ الصمد ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ علام الغیوب ہے، اللہ ستار العیوب ہے، اللہ غفار الذنوب ہے، اللہ ذرات کا خالق ہے، اللہ جمادات کا خالق ہے، اللہ نجوم کا خالق ہے، اللہ القمر کا خالق ہے، اللہ الشجر کا خالق ہے، اللہ خلا کا خالق ہے، اللہ فضا کا خالق ہے، اللہ ساری کائنات کا خالق ہے. پہلے اقرار کرو کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، پھر پڑھنا لبیک اللہم لبیک. اللہ خوش ہوتے اس بات سے جب کوئی بندہ اس کو یاد کرتا ہے، اور پھر خاص کر اتنا خرچہ کر کے سفر کی تکلیفیں اٹھا کر حج کے موقع پر اسے یاد کرتا ہے. وہاں یاد کرنے کے تو بڑے مواقع ہیں، بڑی جگہ، لیکن جب وہ انسان روڈ لگاتا ہے خانہ کعبہ کا، طواف کرتا ہے، اور پھر وہ دل ہی دل میں اللہ سے اس کی لو لگ جاتی ہے، جب وہ مستی میں آ کر کائنات کی خالق ہستی کو پکارتا ہے، تو پھر بس اللہ ہی جانتا ہے یا اس کا بندہ ہی جانتا ہے. لا شریک لک لبیک، آپ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں. ان الحمد والنعمت لک، ان پکی بات ہے حمد تعریف آپ کی، ساری نعمتیں جو آپ نے عطا کی ہیں اس کے خالق اور عطا کرنے والے بھی آپ، یا کہہ لیجئے کہ آپ کی طرف سے ہمیں یہ نعمتیں ملی. والملک لا شریک لک، آپ کی خدائی میں، آپ کی کائنات میں، آپ کی مملکت میں کوئی اور شریک نہیں. اللہ صرف واحد آپ ہیں جو آپ خالق و مالک اور ساری کائنات کے بادشاہ صرف اور صرف آپ ہیں. والملک لا شریک، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا ہے وہ اللہ جس کے دست قدرت میں ساری کائنات ہے. جی اللہ راضی ہو جا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں سارے طواف کرتے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے بھی طواف کیا، فاروق اعظم نے بھی طواف کیا، حضرت عثمان غنی نے بھی طواف کیا، حضرت حیدر کرار نے بھی طواف کیا، حضرت حسن نے بھی طواف کیا، حضرت امیر معاویہ نے بھی طواف کیا، حضرت حسین نے بھی طواف کیا، حضرت طلحہ نے بھی طواف کیا، حضرت سعد نے بھی طواف کیا، حضرت سعید نے بھی طواف کیا، سارے صحابہ کرام نے طواف کیا. طواف کرتے رہے، لیکن طواف کے دوران نظر پڑ گئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
اس پتھر پر جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، نشانوں پر نشان ہے نا۔ خیال آیا کہ کیا کیا جائے، کیوں نہ اس پیغمبر کے درجات کی بلندی کے لیے یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ اور قرآن نے بھی کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پھر خیال آیا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اوپر سے آرڈر نہ آئے۔ پیغمبر کے غلام نوکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، مولا عمر نے دعا کی، یہاں مولا صدیق نے دعا کی، یہاں مولا عثمان نے دعا کی، یہاں مولا علی نے دعا کی، یہاں مولا حسن نے دعا کی، یہاں مولا معاویہ نے دعا کی، یہاں مولا حسین نے دعا کی، یہاں حضور کے صحابہ سب کے سب صحابہ کرام نے دعائیں بھی کی، نفل بھی پڑھی، اور اللہ کو یہ بات پسند آ گئی۔ اور دیکھا تو پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تھا، لیکن اللہ کو یہ بات پسند آ گئی کہ قیامت تک سب کے سب یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے۔ محبت کی بات ہے نا صاحب، سب محبت کی بات ہے۔ اور ایک شخص طواف کر رہا تھا اور یوں گردن جھکا جھکا کے طواف کر رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھینچ کر اس کی کھپتی میں تھپڑ مارا اور کہا گردن اٹھا کر طواف کرو، کہیں لوگ کافر یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کی گردن ٹوٹ چکی ہے۔ کہیں گردن اٹھانے کا حکم، کہیں گردن جھکانے کا حکم، اور کہیں اسلام کے لیے گردن کٹوانے کا حکم۔ مواقع ہے نا، ہر جگہ موقع۔ اور اسلام نے کہا ہے نا کہ جب طواف کرو جو نہیں، فرمایا ذرا تھوڑا سا بازو کو ہلا کے، توانائی سے ہلا ہلا کے طواف کرو، تاکہ دشمن کو پتہ چل جائے کہ اسلام کے ہمدرد ایک ہیں، اور اسلام کے مخالفین کے لیے یہ سارے کے سارے ان کے لیے مخالف ہیں۔ تو یہ اسلام کا حکم ہے، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ اللہ راضی ہو جا، کبھی اللہ راضی ہوتا رکوع میں، کبھی سجود میں، اس لیے کہ وہی معبود ہے، پیغمبروں کی سننے والا بھی وہی، ولیوں کی سننے والا بھی وہی، ابدالوں کی سننے والا بھی وہی، کتبوں کو سننے والا بھی وہی، غریبوں کی سننے والا بھی وہی، امیروں کی سننے والا بھی وہی، وہی ہے نا ساری کائنات کا خالق۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، وہ مہربان ہے، وہ کرم فرما ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو حج کا نقشہ یوں بتایا ہے تاکہ آپ کے دل میں جہاں محبت ہو تو آج بھی دل ہی دل میں آپ اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اسباب بنا دیتا، اسباب تو اس نے بنانے۔ اور میں یہ پڑھ کر حیران ہو گیا کہ یہاں پیغمبروں کا سلسلہ بھی عجیب ہے۔
ویسے تو بڑا سلسلہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دیکھو جد الانبیاء ہے۔ لیکن قرآن میں ایک آیت پڑھ کر میں بار بار حیران ہوتا، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ آپ کو آتا ہے تو آپ تڑپ جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی اپنے ابو آزر کے سلسلے میں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اور بار بار دعائیں کرتے رہے، اور یہاں ڈائریکٹ اپنے ابو سے کہا کہ میرے ابو آزر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی قوم کو دیکھ رہا ہوں، وہ بت بناتے تھے، وہ تمثیلیں بناتے تھے، وہ بت فروش تھے، بت لکڑی کی بھی بنتے تھے، بت پیتل کے بھی بنتے تھے، بت چاندی کے بھی بنتے تھے، بت سونے کے بھی بنتے تھے، بت مٹی کے بھی بنتے تھے، اور یہاں کا انی اراکا وقومکا آئے، یعنی ابو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کی قوم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ گمراہی میں ہیں۔ آپ کہتے ہو بات ہی نہ کرو۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور تبلیغ کرنے والا بھی پیغمبر ہے، تو پتہ چلا جب قبر فروشی کی جا رہی ہو، جب قبروں کا طواف کیا جا رہا ہو، جب قبروں پر چادریں ڈالی جا رہی ہو، جب قبروں پر میلے ٹھیلے کیے جا رہے ہو، جب قبروں پر ڈھول بجائے جا رہے ہو، جب قبروں پر انٹرنیشنل کنجریوں کا ڈانس کیا جا رہا ہو، تو اس وقت مولوی کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ یہ پیر صاحب آپ کی لجپال ہے، اس وقت مولوی کے لیے لازم ہے کہ وہ بتائے خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، داتا کون ہے، مگتا کون ہے، یہ بتانا پڑے گا۔ اور اگر کسی مولوی نے ڈنڈی ماری تو وہ ہوشیار رہے، قیامت کے دن حساب بھی دینا پڑے۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، اذا ظہرت الفتن والبدع فصبت اصحابی فلیظہر العالم علما فإن لم يفعل فلعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جب فتنے ظاہر ہو جائیں، جب بدعتیں عام ہو جائیں، تو عالم کو چاہیے کہ اپنا علم ظاہر کرے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، دنیا والوں کی بھی لعنت ہے، ملائک کی بھی لعنت ہے۔ سبحان اللہ نہیں، استغفر اللہ پڑھو، بڑی سخت وعید ہے۔ یہ مولوی بننا سب سے مشکل ترین کام۔ یہ گلے میں علم کا جو پٹا ہے نا، صحیح معنوں میں علماء، اور اگر عوام کی مخالفت میں کریں تو پھر اللہ پٹا کھینچتا ہے تو سیدھا ہوتا ہے کہ نہیں، اور اگر اللہ کو راضی کرتے ہیں تو پھر عوام ناراض ہوتے۔ یہ خاصا مشکل کام۔ میں نے یہ اپنی سوچ ہے، جس کا ذاتی ذریعہ معاش ہو عالم بنے بھی وہی، تاکہ وہ حق اور سچ بیان کر سکے۔
باقی دیہاتوں میں ادھر ادھر میرے تجربات یہ ہیں بہت مشکل کام. وقت کم ہے بھائی، ایک دو مسئلے ضروری سن لو، اور وہ قربانی سے متعلق ہیں. میں نے بارہا عرض کیا ہے، ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کتنی خوشی کی بات ہے. اللہ نے آپ کو یہاں قریبی عالم دیے ہوئے ہیں، جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے وہ ان سے پوچھو. ایک اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے، باقی باتیں پھر کبھی عرض کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ایک گھر میں توجہ کیجئے 7 گھر ہیں، 7 بیٹے، سب کے علیحدہ علیحدہ گھر ہیں، وہ شادی شدہ ہے اور سب شادی شدہ ہے. بظاہر گھر کا بڑا ایک ہے، لیکن سارے صاحب نصاب ہیں. یہ ذہن میں رہے، سارے صاحب نصاب ہیں. ان کے لیے لازم ہے، ایک تو یہ کہ یہ دیہاتوں میں یہ ہے کہ ابو جی نے زکوٰۃ ادا کی دی ہے، آئندہ ہم کر دیں گے. ابو سمیت 8 افراد ہیں، اور 8 افراد سب کے سب صاحب نصاب ہیں. ہمارے اصولوں کے مطابق جو 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی، یا اس کے مطابق وہ طاقت رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے ایک آدمی، باقی 7 بیٹے صاحب نصاب ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، شرعی طور پر وہ غلط کر رہے ہیں. زکوٰۃ سب کو الگ الگ دینی پڑے گی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو. اسی طرح صاحب نصاب ہیں، قربانی بھی یہ جو دیہاتوں میں مشہور ہے کہ اس دفعہ میرا فلاں بھائی کرے گا، اگلی دفعہ فلاں. کیوں جی؟ 7 لوگ ہیں، یہ کم و پیش بھی ہو سکتے ہیں، آپ سب کے سب صاحب نصاب ہیں، قربانی تو سب پر لاگو ہوتی ہے، تو آپ ایک کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. سب کے سب قربانی کریں گے. ہاں اگر صاحب نصاب نہیں تو پھر اس پر قربانی نہیں ہے. یہاں ایک مسئلہ اور بھی، ناراض نہ ہونا کہ پیر صاحب، مولوی صاحب، حاجی صاحب اور کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب، افسران بالا، بیوروکریٹس، وزیر مشیر، آج کل لوگوں کے جو کام پھنسے ہوئے ہوتے ہیں وہ کام نکلوانے کے لیے بکرے پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی دعا کرو اللہ قبول کرے، قربانی ہو گئی. بیٹا جی کسی پڑھے لکھے مولوی سے پوچھ لو، جیب سے پیسے خرچ کر کے قربانی کا جانور لو. ادھر ادھر سے جو ملتے ہیں یہ مشکوک ہیں، یہ تمہاری قربانی نہیں ہو. ان مسائل کے لیے پہلے تو آنا ضروری ہے، پھر جگر کا ہونا بھی ضروری ہے. اچھی طرح سن لو، اس طرح نہیں ہوگا. ایک یہاں مسئلہ اور بھی ہے، وہ بھی آپ سن لیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اور 7 بیٹے، اور خیر سے سب شادی شدہ ہیں، سب کا کاروبار ہے، تو زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ وہ میں نے پہلے بات تو بتا دی ہے، لیکن یہ بات جزئی ہے، جزوی طور پر ہے. وہ یہ ہے کہ ایک ایک کوٹھی ہے سب کی، اب یہ مولوی بھی مسئلہ نہیں بتائیں گے. ایک ایک کار ہے سب کی، یہ ضرورت کی. ایک ایک دکان ہے سب کی، جو دکان میں سامان پڑا ہوا ہے برائے فروخت وہ نہیں، یہ ذہن میں رہے. تو ان میں سے کسی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ اگر وہ مکانوں کا کاروبار کرتا ہے، پراپرٹی ڈیلر ہے، تو وہ جو کاروبار کے لیے چیزیں خریدی ہیں اس پر زکوٰۃ ہوگی. اگر کاروں کا اس کا شو روم ہے پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی. جو ضرورت کے لیے، پھر سن لیجئے،
جو چیز ضرورت میں شامل ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ جو صوفیاء کرام کسی اچھے مولوی بیچارہ چاہے وہ مل والا ہو موبائل دیکھ لیں، اتنا موبائل رکھا ہوا ہے اس پر تو یوں فرض ہے یوں فرض ہے، یہ بھی تم نے سوچا ہے کہ 1.5 کروڑ روپے کا جو تم جانور قربانی کا خرید کر کے دنیا کو دکھاتے پھر رہے ہو، یہ نشو نما نہ کرو، اللہ کے نبی نے درمیانہ طریقہ بتایا ہے، اس کے مطابق چلو۔ اگر آپ نے گھڑی سوسا کر لی پھر اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ بڑے گمبھیر مسائل ہیں۔ آپ کے پاس علماء ہے، میری بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لو، پھر بھی نہ آئے تو پھر ان سے پوچھ لو کہ یہ مسائل کیا ہے۔ اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے ہر چیز میں درمیانہ۔ آپ نے فرمایا خیر الامور اوسطها، معاملہ لباس کا ہو، معاملہ رہائش کا ہو، معاملہ سواری کا ہو، درمیانہ طریقہ ہر لحاظ سے سب سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ سنت ادا کر لیجیے بھائی۔